اس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے اور غلام تھے، حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے حضور کو گفٹ کر دیا تھا، حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا، تو غلام تھے جن کو حضور نے آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو حب رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ کے محبوب۔ حضور کو حضرت اسامہ سے ایسی محبت تھی جیسے انسان کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت تھی آپ کو حضرت اسامہ بن زید سے۔ تو یہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، تو حضرت اسامہ بن زید کس کے بیٹے ہوئے؟ آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہوئے۔ عربوں میں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، غلام کی، یا جس کے بارے میں پتا ہوتا تھا کہ یار اس کا والد غلام تھا، عربوں میں ایسے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، وہ یہ طعنہ دیتے تھے کہ یار یہ غلام کا بیٹا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حکیم ابن حزام، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت حکیم ابن حزام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 60 سال جاہلیت کی زندگی گزاری اور 60 سال اسلام کی زندگی گزاری، 120 سال ان کی عمر تھی، 60 سال کی عمر میں اسلام لائے اور 120 سال تک زندگی گزاری۔ یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو تب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت تھی۔ تو روایات میں آتا ہے ایک دفعہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے بازار میں یمن کے بادشاہ کا جو ڈریس تھا، یمن کے بادشاہ کا جو لباس تھا وہ بکنے کے لیے آیا۔ حضرت حکیم ابن حزام نے وہ لباس خریدا 300 دینار کا۔ کتنے کا؟ 300 دینار، جو 7.5 تولہ سونا ہے نا، یہ 20 دینار ہوتے ہیں۔ 7.5 تولہ کتنے ہوتے ہیں؟ 20 دینار۔ وہ لباس کتنے کا خریدا؟ 300 دینار کا، اور لا کے پیش کر دیا حضور کو کہ یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ مشرک تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اقبل من مشرک، میں مشرک سے ہدیہ قبول نہیں کرتا، اگر بیچنا ہے میں خرید لوں گا، ہدیہ میں قبول نہیں کروں گا۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھیں، ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہدیہ لینا سنت ہے، اور اگر کوئی ہدیہ لینے سے انکار کر دے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ سنت پہ عمل نہیں کر رہا۔ ہر وقت ہر ایک سے ہدیہ لینا سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسا نہیں تھا کہ جو بھی ہدیہ دے رہے ہیں آپ قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا۔ آپ نے مشرکین کا ہدیہ بھی واپس کیا ہے، مسلمانوں کا ہدیہ بھی واپس کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہجرت کے سفر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر نے اپنی سواری ہدیہ کرنا چاہی، حضور نے قبول کی؟ بولیں۔ حضرت ابو بکر نے جب فرمایا میں نے یہ 2 سواریاں تیار کی ہیں، ایک سواری آپ کے لیے ایک اپنے لیے، حضور نے فرمایا میں قیمت دے کے خریدوں گا۔ اور اسی سفر میں سراقہ بن مالک جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیچھا کرتے ہوئے آیا، اس نے بھی پیشکش کی کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے کچھ ہدیہ لے لیں، میری سواری لے لیں، آپ نے قبول نہیں کیا۔ یہ ایک اور مثال حضرت حکیم ابن حزام والی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کب آپ نے ہدیہ قبول کرنا ہے کب نہیں کرنا، یہ مستقل چیپٹر ہے اسلام کا۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی ہدیہ دے کوئی ناجائز مقصد پورا کرنے کے لیے اور آپ اس سے وہ ہدیہ لیتے رہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہدیہ لینا۔ بھائی آپ کو اگر کوئی ہدیہ دے رہا ہے آپ کے عہدے منصب کی وجہ سے، اور کل اس نے آپ سے کوئی ناجائز کام نکلوانا ہے، یہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے؟ بولیں۔ تو اگر آپ اس کو اتنا مطلق رکھیں گے کہ ہدیہ قبول کرنا سنت ہے، پھر تو یہ بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو بھیجا زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے۔ وہ صحابی جب زکوٰۃ جمع کر کے لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے
اور یہ میری رقم ہے, یہ وہ ہدیے جو مجھے ملیں, یہ جو رقم ہے یہ زکوٰۃ کی ہے, اور یہ جو اماؤنٹ ہے یہ وہ ہدایہ ہیں جو مجھے ملیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام منبر پہ تشریف لے کر گئے اور آپ نے خطبہ دیا. آپ نے فرمایا میں کچھ لوگوں کو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجتا ہوں, وہ جب آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے اور یہ ہدیے جو مجھے ملے ہیں. ہلا قعد فی بیت ابیہ و بیت امہ, ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے گھروں میں کیوں نہیں بیٹھتے تاکہ میں دیکھوں کون ان کو گھر میں یہ ہدیہ لا کے دیتا ہے. ہلا قعد فی بیت ابیہ و امہ, یہ اپنے ماں باپ کے گھروں میں بیٹھیں, پھر میں دیکھتا ہوں کون ان کو گھروں میں ہدیہ لا کے دیتا ہے. یعنی یہ جو ہدیہ تمہیں ملا ہے یہ ہدیہ نہیں ہے, اس لیے یہ بیت المال میں جمع ہوگا. یہی وجہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں, اب ہمارے ہاں یہ بڑا کامن مسئلہ ہے, ایک آدمی مثلاً کمپنی سے مال خریدنا چاہتا ہے, اس کی جاب ہے, کمپنی کے آنر نے اس کو کہا ہے کہ بھائی یہ ریٹ ہے, جہاں سے مناسب ریٹ ملے یہ مال اس کو بیچ دو. اب ایک پارٹی ہے جو اس کو ہدیے بھی دے رہی ہے, اس کو کمیشن بھی دے رہی ہے, یہ ملازم یہ مینیجر ایک پارٹی سے کمیشن لے رہا ہے اور اس کو مال اس لیے دے رہا ہے کہ یہ اس کو کمیشن دے رہا ہے, اور دوسری پارٹی کو مال اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ اس کو کمیشن نہیں دے رہا. آپ مجھے بتائیں یہ کمیشن لینا اس کے لیے جائز ہے؟ تو اگر وہ کہے ہدیہ مل رہا ہے, بھائی ہدیہ مل رہا ہے, ہدیہ قبول کرنا سنت ہے, یہ والا ہدیہ قبول کرنا کہاں سے سنت ہو گیا؟ تو پھر تو رشوت بھی وہ چائے پانی کہتے ہیں اس کو, رشوت تو کوئی نہیں کہتا. کیا خیال ہے, پولیس والے کیا کہتے ہیں رشوت کو؟ چائے پانی بولتے ہیں ہدیہ یا رشوت بولتے ہیں؟ تو پھر تو وہ بھی حلال ہو گیا, حرام کیا رہے گا دنیا میں؟ تو یہ اتنا عام مسئلہ نہیں ہے کہ جو بھی ہدیہ دے, جہاں بھی دے, جس کو بھی دے, کوئی بھی شخص دے, کسی بھی مقصد کے لیے دے, آپ ہدیہ قبول کرتے رہیں کہ جی سنت ہے. سنت نہیں ہے اس طرح ہر وقت ہدیہ قبول کرنا. بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے, لیکن یہ بھی سیرت سے متعلق ہے. اب یہ چیپٹر جب ہمارے سامنے ہوگا تو پتہ چلے گا کہ یار یہاں سنت ہے, یہاں منع ہے, یا ناجائز ہے, یا حرام ہے. حضرت حکیم ابن حزام نے ہدیہ پیش کیا, کتنا مہنگا جوڑا؟ 300 دینار. آپ خود حساب کیلکولیٹ کر لینا کہ 20 دینار بنتے ہیں 7.5 تولہ. 300 دینار کتنے بنیں گے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے قبول نہیں کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جوڑا خریدا, اور خریدنے کے بعد وہ ہدیہ کر دیا حضرت اسامہ بن زید کو. کس کو ہدیہ کر دیا؟ حضرت اسامہ بن زید کو. یہاں پھر ہدیہ صرف قبول کرنا سنت نہیں ہے, ہدیہ دینا بھی سنت ہے, اور اتنا مہنگا ہدیہ دینا بھی سنت ہے جس کی قیمت کتنی بنتی ہو؟ 300 دینار. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب ہدیہ دیا, حضرت اسامہ بن زید نے وہ لباس پہنا. یہ یمن کے بادشاہ کا لباس تھا. حضرت حکیم ابن حزام نے ان کو دیکھا کہ اسامہ بن زید ایک غلام کا بیٹا, اس نے یمن کے بادشاہ کا جوڑا پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے حکیم ابن حزام نے کہا کہ ایک غلام کا بیٹا اور سیف ذی یزن جو یمن کا بادشاہ ہے اس کا جوڑا تمہارے جسم پر. اب یہ کیا ہے؟ یہ تانا دیا جا رہا ہے کس کو؟ حضرت اسامہ بن زید کو تانا دیا جا رہا ہے نا. میں بتا رہا ہوں کہ اسلام ہمیں فخر سکھاتا ہے کہ مسلمان ہونے پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے. تو اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو وہ شاید یہی کہتا کہ ہاں یار بس ایسا ہی ہے, بس اللہ نے دے دیا ہے تو بس کیا کریں. یہ صحیح حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. مستدرک حاکم میں موجود ہے, معجم طبرانی میں موجود ہے, کئی کتابوں میں موجود ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ملاحظہ کریں. حضرت اسامہ بن زید کہنے لگے واللہ انا خیر من ذی یزن, اللہ کی قسم میں یمن کے بادشاہ سے بہتر ہوں. ولا ابی خیر من ابیہ, میرا باپ یمن کے بادشاہ کے باپ سے بہتر ہے. ولا امی خیر من امہ, میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے.
میں یمن کے بادشاہ سے بہتر ہوں، میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے، میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہے، تم مجھے تانا دے رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ جوڑے ہم نہیں پہن سکتے، یہ صرف کافر پہن سکتے ہیں؟ میں، میرا والد، میری ماں ان سب سے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے۔ دین کا تصور جب محدود ہوتا ہے اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ لیکن دین کا جو حقیقی تصور ہے اگر وہ ہمارے سامنے ہو پھر وہ مسلمان کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، وہ آگے چڑھ کے جواب دیتا ہے۔